أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، اس بات کی کہ ہم تم کو کتاب اور حکمت دیں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو ان تمام چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں، مضبوطی سے اس کو پکڑتے ہیں اور اس وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ قالوا اقررنا، تو سارے انبیاء علیہم السلام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، تو اللہ نے فرمایا گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اس کے بعد جو بھی اس وعدے سے پلٹ جائے بس یہی ہے فاسق گنہگار لوگ۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان، یہود اور عیسائی یعنی نصارہ، ان تمام مذہبوں کے سلسلے میں اور ان لوگوں کے حالات کے بارے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ یہود و نصارہ ہمیشہ حق بات چھپاتے ہوئے آئے ہیں۔ جب بھی ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت، آپ کی آمد کے بارے میں جب بھی ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم اپنی کتابوں کے میں بتاؤ، دکھاؤ، تو وہ لوگ اس کو چھپاتے رہیں اور انکار کرتے رہیں۔ بالآخر اس انکار کی بنیاد پر وہ ایمان سے محروم ہو گئے
اور آج تک جو لوگ یہود و نصارہ ہیں ایمان نہیں لائے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی ایک آخری اور کڑی ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح سے عام لوگوں سے، عام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، لیکن ان تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک عہد لے لیا تھا۔ وہ عہد اور وہ وعدہ ہم لوگوں کو تو یاد نہیں کب لیا، کیسے لیا، لیکن وہ لیا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس بات کی تصدیق ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے؟ وہ یہ کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روح سب ایک زبان ہو کر کے یہی کہی تھی کہ ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے بھول گئے، ان کو یاد دلایا گیا، قرآن پڑھ کر کے سنایا گیا، دیکھو تم ایک وقت تھا کہ تم سے وعدہ لیا گیا، نبی تشریف لائے وہ بھی بتلائے، لیکن اب اگر کوئی آدمی اس وعدے کی تکمیل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ایمان سے محروم کر دیا۔ اسی طریقے سے خاص لوگوں سے یعنی انبیاء جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ان لوگوں سے یہ بات کا تو عہد ہی لیا کہ تمہارا رب میں ہوں۔ سارے انبیاء بھی کہہ دیے کہ ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن ان سے ایک بات کی اور ایک عہد لیا کہ دیکھو ہم تمہارے زمانے میں اگر کسی نبی کو بھیج دیا تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ لڑائی کرو گے۔ جیسے ایک ہی ملک میں دو بادشاہ ہو جائے تو ظاہر ہے کوئی رہنے نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ نہیں بادشاہت میری ہے، تم ابھی کیسے آ گئے ہو؟ 5 سال ختم ہونے دو، اس کے بعد پھر بات کرنا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی تب پھر کو حکومت کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں رہا، بلکہ نبیوں کا سلسلہ اس طرح سے رہا کہ کبھی کبھی ایک ہی نبی ایک زمانے تک رہے، کبھی کبھی 1 2 3 4 ایک ہی زمانے میں رہیں اور ایک ہی علاقے میں رہیں۔ تو کیا یہ دو سب مل کر کے کہ آپس میں لڑ گئے کہ میں بھی نبی تو بھی نبی اس لیے تم کام بند کر دو ہم کام کریں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں اور رسولوں سے اس بات کی عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں تمہارے وقت میں اگر کوئی نبی آ گیا تو اس کے ساتھ تم کیا کرنا؟ اس پر تو بھی ایمان لانا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نبی اور رسول ہے، اور اس کی مدد کرنا، اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ اس لیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا، کسی نے اس بات کے اختلاف نہیں کیا کہ میں نبی ہوں تم کیسے نبی۔ اسی لیے ایک ہی زمانے میں حضرت داؤد ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے، حضرت موسیٰ ہیں تو حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت یعقوب ہیں تو حضرت یوسف اور اسحاق بھی ہیں، ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں، ایک ہی زمانے میں حضرت ایوب ہیں تو حضرت شیس علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم ہیں تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں۔ دیکھیے ایک ہی زمانے میں ہیں اور ایک دوسرے کی لوگ مدد کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت ہارون کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی مدد اور ساتھ حضرت اسماعیل دیتے ہیں، حضرت یعقوب کی مدد ان کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور یوسف دیتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد اور تعاون حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو غرض کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان سے وعدہ لے لیا، مخالفت نہیں کرنا، جھگڑے نہیں کرنا، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب وہ آ جائیں گے تم اس کی تصدیق کرنا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئیں۔ اس لیے ایک بات سمجھ لیجئے میرے بھائیو بزرگوں کہ نبی اللہ ہی کے طرف سے بنتے ہیں، کوئی دنیا نہیں بناتی ہے۔
اگر دنیا میں کوئی نبی بنتا اور دنیا کا کوئی ادارہ یا دنیا کی کوئی تنظیم یا دنیا کا کوئی استاد بیٹھ کر کے کسی کو پڑھا کر کے نبی اور رسول بناتا تو آج گلی گلی میں نبی اور رسول ہوتے. آج کوچے کوچے میں رسول اور نبیوں کا بالکل ایک بہت بڑی بھیڑ ہوتی، ہر ایک آدمی دعوے دار ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا نبی اور رسول ہماری فیکٹری سے تیار ہوتے ہیں، ہم بناتے ہیں اور ہم بنا کر کے چن کر کے ان کو بھیجتے ہیں. لہٰذا انہی لوگوں کی یہ اخلاق ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی لڑے نہیں، بلکہ ہر ایک نبی دوسرے کے بارے میں بتائیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی نبی بن کر کے آئے ہیں، اور جو لوگ نہیں تھے اس وقت میں ان کے بارے میں بتا کر کے چلے گئے. مثال کے طور پر میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں زمانہ بہت فاصلہ رہا. آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ گئے آخری نبی آنے والے ہیں، اگر وہاں تک کہ اگر زندگی مل جائے تو اس نبی پر ایمان لے آنا، اس نبی پر ایمان لے آنا. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ یہودیوں کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ لوگ رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو وہ لوگ ایمان لائیں اور آپ کے ہاتھ پر میں اسلام کو قبول کیے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا رہا. اسی طریقے سے عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف فرما دیا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہے احمد ہوگا اور وہ رسول ہوگا، اس کے پر تم ایمان لانا اگر اس زمانے کو تم پالو گے. لہٰذا کتنے بھی چھپا لیں، کتنے بھی اپنی زبان کو روک لیں، لیکن حق حق ہے. اور آج ابھی ایک صاحب ہمارے بزرگ ایک اخبار کے تراشیے دکھا رہے تھے اور اخباروں میں بھی آیا جو پرانی انجیل جس میں محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی دی گئی تھی، آج وہ لوگ چھپاتے چھپاتے بھی ظاہر کرنا ہی پڑا ان کو، اور اس میں یہی باتیں لکھی کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے اور انہی کا دین، انہی کی شریعت صحیح اور سچی ہے. آج اس کی قیمت $22 ملین رکھ دی ہے لوگوں نے. خیر ہم کو اس سے مطلب نہیں، چاہے کتنے اس کی قیمت لگا دو اس سے اس کی اہمیت نہیں بڑھتی. ہمارے نزدیک صرف اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر ایک نبی نے حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا دیا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر میرے دور میں حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو مجھ پر وہ ایمان لاتے، اگر موسیٰ ہوتے تو وہ یہی قرآن پڑھتے، موسیٰ ہوتے تو اسی شریعت پر عمل کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، اور انجیل کو نہیں پڑھیں گے، وہ انجیل کو فیصلے نہیں کریں گے انجیل سے اور اس کی تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن پر عمل کریں گے، قرآن پر فیصلہ کریں گے اور قرآن ہی کی تعلیم دیں گے اور ہماری شریعت پر مکمل وہ عمل کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تو میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک نبی دوسرے نبی کا ساتھ دیا اور اس پر ایمان لانے کا، ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک دوسرے کو متوجہ کر دیا. اسی لیے بہت سارے لوگ انتظار میں رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی امتی میں سے وہ واقعہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ غار ثور میں جب تشریف فرما ہوئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب آپ کو روکا تھا کہ آپ رک جائیے، اندر میں جاتا ہوں، پہلے اس کی صاف صفائی کر لو، پتہ نہیں کوئی اژدہا کوئی تکلیف دینے والا جانور تو اندر نہیں ہے، اس کو میں صاف صفائی کر لوں گا، پھر آپ اندر تشریف لائیے. اللہ کے رسول باہر کھڑے ہو گئے اور آپ اندر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہاں جب صاف صفائی کرنے لگے تو سوراخ کے سوراخ نکلنے لگا، ایک سوراخ ادھر ہے، ایک سوراخ ادھر ہے، ایک سوراخ ادھر ہے. حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دلائل نبوت میں کہ وہ اتنے سوراخ تھے کہ کتنے بنے 70 سوراخ تھے، 70 سوراخ تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس غار کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے غار کی طرف چلے، اس لیے وقت بہت ہی کم ہے اور دشمن بالکل پھیلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کو کیا نظر آ جائے. اسی لیے انہوں نے مناسب سمجھا چلو اس کی تو کچھ تو صفائی کر لی، اب رہ گئی سوراخ، تو سوراخ کو اپنی چادروں سے کیا کروں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو منہ بند کر دوں گا، تاکہ اگر اندر میں کچھ ہوگا تو اندر ہی اندر رہ جائے گا، باہر نہیں آ سکے گا.
باہر نہیں آ سکے گا، اسی لیے ہم لوگ آرام کر لیں گے۔ تو اپنی چادروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے ہر سوراخ کے منہ کو بند کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلایا، یا رسول اللہ تشریف لائیے، اور ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہوا، چادر ختم ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، لیکن ایک سوراخ نہیں بند ہو پا رہا ہے۔ تو آپ نے یہی تو کیا کہ اپنے انگوٹھے کو اس پر رکھ کر کے آپ اپنے پیر کو پھیلا دیا اور انگوٹھے سے دبا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے آپ نے فرمایا آپ لیٹ جائیے اور اپنا سر میرے ران پر رکھ دیجیے۔ بہت ہی وقت ایسی نہیں، تکلیف کا وقت تھا، اور اس سے بڑا کوئی عاشق ہو بھی نہیں سکتا، اور صدیق اکبر سے زیادہ چاہنے والا، محبت رکھنے والا کوئی دنیا میں ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھے، رات بھر چلے ہیں اور پریشانی کی حالت ہے، لہٰذا آپ آرام کرنے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اپنے انگوٹھے اس پر رکھ کر کے نبی کو سلا دیا۔ بتلانا ہے کہ ہر دور میں نبیوں نے اپنی امت کو خبردار کر دیا، بتا دیا ایک رسول آئے گا، تو اگر وہ مل جائیں تو پھر تم کیا کرنا، ایمان لے آنا۔ لہذا دو قسم کے ہیں مخلوق جو ایمان کے درجہ رکھتے ہیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات۔ کیا ہے؟ ایک انسان ایک جنات۔ جس طرح سے انسان مکلف ہے اسی طرح سے جنات بھی مکلف ہے، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم پر بھی نماز 5 وقت کا فرض ہے، وہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ایمان لایا، اسی طرح وہ بھی ایمان لائے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، اور سورۃ الجن مکمل طور سے اسی سلسلے میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں آج بھی مسجد جن کے نام سے وہ جگہ ہے جہاں آپ جناتوں کو تبلیغ فرمایا ہے، اور جہاں جنات آ کر کے آپ سے دین اور شریعت سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، اسی طرح جناتوں کے بھی نبی حضرت محمد الرسول اللہ۔ تو عیسائی ہر دور میں جنات کے نبی انسانی رہے، جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف جناتوں کو نہیں دیا، بلکہ دیا تو کس کو؟ انسانوں کو دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت سارے جنات تھے جو ایمان لائے تھے، اور بہت سارے جنات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر اقرار کرتے تھے۔ تو ایک جنات نے اس وقت میں جب سنا، کہا کہ ہم تو بالکل اس نبی کو دیکھیں گے، اس نبی سے ہم ملیں گے، اس نبی سے ملاقات کر کے ہم اس پر ایمان لائیں گے، کیا شکل ہوگی؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شکل ان کو بتا دی گئی تھی، اور ہجرت کا وہ نقشہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو وہ ہجرت کر کے آئیں گے، غار ثور میں وہ چھپیں گے۔ تو وہ جن سانپ نے کیا کیا، وہیں اپنا اڈا بنا لیا، وہیں اڈا بنا لیا۔ اب وہ بہت بڑا عاشق رسول بن گیا، وہ نبی کا دیوانہ ہے، اسی لیے اس نے بالکل اندر میں 1-2 سوراخ نہیں کیا بلکہ 70 کیا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ شاید اور مجھ سے بڑا کوئی عاشق ہے، اور ہر سوراخ کو اگر بند کرے گا تو کہیں نہ کہیں ایک تو کم ہوگا، کہیں نہ کہیں مجھ کو جگہ ملے گی، اس لیے 70 سوراخیں بنا کر کے رکھ دیے تھے زمین میں۔ حالانکہ سانپ نکلتا ایک سے جاتا آتا تو ہو جاتا قصہ، لیکن وہ تو سانپ تو تھا نہیں، وہ تو بالکل ایک عاشق رسول بن کر کے اندر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں تو ادھر سے ایک عاشق رسول سوراخ کو بند کرتا ہے، ادھر سے ایک عاشق رسول ہر سوراخ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کو نکلنے کے کہیں راستہ نہیں ملتا ہے، کپڑے میں اس کی کیفیت نہیں ہو پائی نکلنے کی، اور کپڑے سے اس کے سوراخ کھلا نہیں، جس کی بنیاد پر ہر سوراخ کے قریب جا کر کے گھومتا آخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر پہنچا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ کہا کہ بس اب تو یہاں تو کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی اتنے بڑے عاشق، اللہ اکبر، کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن نبی کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ انگوٹھے کو بار بار وہ تکلیف دے رہا ہے، لیکن ادھر کا عاشق رسول اتنا مضبوط ہے، ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور آپ نے پوچھا، اے ابو بکر تمہارے چہرے میں پریشانی ہے اور آنکھ میں آنسو کے قطرے ہیں، اور ایسے نہیں نبی اٹھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نبی کے رخسار پر ٹپکا، اور ٹپکنا تھا، اللہ کے رسول بیدار ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی اندر کوئی چیز مجھے کاٹ رہا ہے جس کی بنیاد پر مجھے تکلیف محسوس ہو رہی۔ تو آپ نے کہا کہ ہٹا دو، ہٹانا تھا تو وہ سانپ نکل کر کے نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا
ایک عاشق رسول اندر، ایک عاشق رسول باہر۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جنات کی قسموں میں سے تھا اور وہ نبی کو دیکھ کر کے وہ صحابی بن گیا، وہ بھی صحابی بن گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ادھر ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلو۔ پھر وہ وہاں سے نکلا اور اپنا چلا گیا، اس کی مراد پوری ہو گئی، اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم اس نبی کو دیکھنا اور ملنا ہے تو پھر جاؤ وہاں پر، پھر تمہاری ملاقات ہوگی اور اس پر تو ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اور پھر وہ واقعہ ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لواب مبارک رکھ دیے، سیدنا صدیق کے بغیر ٹھیک ہو گئے اور آپ بالکل حساس و بشاس ہو گئے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہر ایک نبی حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں پیشین گوئی خوشخبری بتاتی چلی، ہر ایک نبی بتاتا چلا آیا آنے والا ہے ایک نبی، آنے والا ہے ایک نبی۔ یہاں یہیں تک کی بات نہیں بلکہ ہر ایک نبی کو حضرت محمد الرسول اللہ کی امت کو بھی اللہ نے دکھایا، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی امتی اور یہ لوگ ہوں گے امتی بنیں گے۔ جب بھی کسی نبی کو نبوت اور رسالت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو ان کو دکھا دیا، یہ ہیں یہ لوگ جو آئیں گے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی جماعت میری ہوگی حشر کے میدان میں، میری امت سے بڑی کوئی امت ہوگی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس نبیوں کو دکھایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو کہنے لگے یہ امت دے دیجئے، میری امت ان کو دے دیجئے، امت محمدیہ کو یہ اللہ ہم کو دے دیجئے۔ یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی ماننے والی امت لگ رہی ہے۔ ہماری امت میں بڑے شرارت معلوم ہو رہا ہے، یہ لوگ انکار مجھ کو کریں گے، ستائیں گے، لیکن یہ امت ذرا ماننے والی لگ رہی ہے اور بہت ہی تواضع انکساری والی امت ہے۔ اس لیے اللہ میری امت بدل کر کے محمد کو دے دیجیے اور محمد کی امت بدل کر کے ہم کو دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ارے امتیں دنیا میں تو اس وقت آتی ہیں جب اس کا نبی آتا ہے، ابھی نبی محمد رسول اللہ تو آئے نہیں ہیں، ابھی امت بھی آئی نہیں ہے، ہم تو امت کی ایک شکل دکھا دیے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے علم میں قیامت تک کتنے انسان، کتنے مخلوق کو ہم کو دنیا میں بھیجنا ہے، کتنے لوگوں کو بھیجنا اللہ کو معلوم ہے، کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی بزرگوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے اقرار لیا کہ ہم تمہارا رب ہیں، اور ہم سب نے کہا ہے ہاں ہاں اے اللہ آپ ہی ہم سب کے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کر کے بہت سارے لوگ بھول گئے، بہت سارے لوگ پتھروں کی طرف چلے گئے، کوئی مٹی کے پتلے میں بنا لیا، کوئی کسی نے کپڑے میں بنا لیا، کسی نے چاند کو دیکھ کر کے خدا بنا لیا، کسی نے پانی کو دیوی دیوتا سمجھ لیا۔ الغرض وہ لوگ کیا ہوئے، اس وعدے کو بھول گئے، اور جو لوگ وعدے کی تکمیل کیے اور وہ ایمان لائیں وہ کیا ہوا، وہ وعدے کو پورا کیے۔ لیکن اب اس وعدے کو مکمل طور سے قائم رکھنا اور اس پر عمل کرنا اسی وقت ہوگا جب مرتے دم تک کے یہ کہتے رہیں گے کہ اللہ سے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کہیں سے ملاوٹ کر دی ہے، نہیں چلو کبھی کبھی تو یہ حضرت بھی میرا کام بنا دیتے ہیں، کبھی کبھی یہاں سے بھی میرا کام بن جاتا ہے، میرا کام تو یہاں سے نہیں بنتا، بالکل سیدھے وہاں جاتا ہوں تو وہاں سے کام میرا بن جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا کام بنا کر وہی بناتا ہے، وہی بناتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ اسی لیے صاف اللہ تعالیٰ نے 20ویں جز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا، اور فرمایا کہ کہو میرے محبوب لوگوں کو بتاؤ کہ اگر اس رات کو قیامت تک کہ ہم لمبی کر دیں تو ہے کہ کوئی تمہارا خدا کہ اس رات کو روک دے، قیامت تک رات لمبی کر دے اللہ تعالیٰ، دین نہیں لائے تو ہے کوئی دین لا دینے والا؟ پوچھئے ان لوگوں سے، مکہ والوں سے، اگر دین کو میں قیامت تک دین ہی بنا دوں، رات نہیں لاؤں، تو ہے کوئی رات کو لے آنے والا اور دین کو روک دینے والا؟ نہیں، بلکہ دین کو میں نے معاش کا ذریعہ بنایا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور سنو یخلق ما یشاء و یختار، اور میں جیسا چاہتا ہوں ویسا پیدا کرتا ہوں، اور پیدا کرنے میں بھی مجھ کو اختیار ہے، میرے پیدائش میں اور میرے پیدا کرنے میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا پیدا کر دیتا ہوں۔ اور یہ بات اس لیے پیدا ہو رہی تھی اور یہ سوالات ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، بہت ساری عورتیں یہ چاہتی تھی کہ کاش کہ ہم مرد ہوتے تاکہ ہم جہاد میں جاتے، اور نبی سے سوال کرتی تھیں عورتیں، یا رسول اللہ کاش کہ مردوں کی طرح ہم کو بھی اجازت ملتی تو ہم لوگ بھی میدان جہاد میں چلتے، ہم لوگ بھی جماعت کے ساتھ برابر 5 وقت نماز پڑھتے، ہم لوگ بھی قدم قدم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر مرد بنا دیا ہوتا تو ایسا، تو گویا کہ خدا کی خدائی پر ایک سوال ہو رہا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت کریمہ کو اتار دیا. جیسے کبھی کہتے ہیں کاش کہ ہم مکہ ہی میں پیدا ہوتے، ایک تمنا آرزو ہوتی، کتنا اچھا ہوتا. جس کو مکہ سے محبت، ایمان سے محبت، وہ کہتا ہے کہ مکے میں پیدا ہوتا. اور جس کو سیر و تفریح کی جگہ دیکھ کر کے وہ چیز اچھی لگی کہتا ہے کاش کہ ہمارا گھر یہی ہوتا. لیکن بندہ چاہ رہا ہے لیکن ہوگا نہیں. وہ جب وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ جانتا کس کو کہاں پیدا کرنا ہے اور کس طرح سے پیدا کرنا ہے. اسی لیے کبھی کبھی وقتاً فوقتاً مدینہ طیبہ کی عورتیں اور بہت سارے مرد بھی اس طرح کے سوالات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پیدا کیے، میری پیدائش کرنے میں تم کیا کرو، اعتراض نہیں. کہ یخلق ما یشاء و یختار، اور ہم بالکل اس پر اختیار رکھتے ہیں. کالے کو کالے بنائیں گے، گورے کو گورے بنائیں گے، غریب کو غریب بناؤں گا، امیر کو امیر بناؤں گا، کسی کو شہر میں پیدا کروں، کسی کو قریوں میں پیدا کروں گا. یہ ہمارا اختیار ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین مکمل طور سے ہم سے اور آپ سے وعدہ لیے ہیں. اب یہ وعدہ کہاں یاد ہوگا؟ یہاں یاد ہے. ایک کتاب پڑھا دی جاتی ہے، ڈرائیونگ کی کتاب پڑھا دی جاتی ہے، سکھا دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، سڑکوں پر لگا دیتے ہیں نا لیبل. یہ نشان ہے، اس کا مطلب رک جانا. یہ نشان ہے، اس کے مطلب مڑ جانا. یہ نشان ہے یہاں آہستہ چلانا. یہ نشان ہے یہاں اسپیڈ اتنا کرنا. کیوں کر رہا ہے؟ وعدہ دینا. اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لے لیا ہے، اب ہم لوگ بھول گئے ہیں. اب یہ مسجدیں ہم کو یاد دلا رہی ہے. اے لوگو، یہ اذان ہم کو یاد دلا رہی ہے. تم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تو میرا معبود ہے. یہ مدرسے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دینی پروگرامات اور یہ دینی مسائل، یہ سب کیا ہیں؟ ہم کو اور آپ کو یاد دلا رہے. میرے بھائی بزرگوں، روک روک کر کے تم نے ایک وعدہ کیا اللہ سے، اس وعدے کو مت بھولو، مت بھولو اس وعدے کو. اسی لیے ہر مرد عورت سے اللہ عالم ارواح میں وعدہ لے لیا ہے. اور جتنی مخلوق، جتنے انسان کو دنیا میں اللہ بھیجنا ہے وہ سب عالم ارواح میں تیار ہیں. کہاں ہیں؟ تیار ہیں. بعد یہ چیزیں ہوتی ہے، ناپاک پانی کو خون بنایا جاتا ہے، خون کو پھر لوتھڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے سانچے بنائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب سب کچھ کروا لیتا ہے اس کے بعد فرشتے سے کہتا ہے اب تم کنارے ہو، میں اس میں روح ڈالتا ہوں. عالم ارواح سے وہ روح اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. تو سب سے وعدہ لیا ہے. اسی طرح سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے. اگر کوئی اپنے اقرار سے ہٹ گیا تو کل قیامت کے دن اس سے اللہ پوچھے گا. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. بس جو لوگ اس کے بعد اگر ہٹ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، وہی لوگ گنہگار ہیں. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اللہ صاف فرما دیا، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور مذہب اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. ارے انسان صرف تم ہی نہیں بلکہ آسمان بھی مجھ کو مان لیا، زمین بھی مجھ کو مان لیا. اور اگر مانو یا نہ مانو طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، چاہتے نہ چاہتے ایک دن سب تم ہمارے سامنے لوٹ کر کے آ جاؤ گے. بس قصہ ختم. تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ آسمان بھی ہم کو مان رہا ہے، زمین بھی ہم کو مان رہی ہے، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں وہ سب ہم کو مان رہی ہے، اور ہم ہی کو وہ رب سمجھتی ہے. لہٰذا اگر تم نہیں مانو گے طوعا وکرہا، تو چاہتے نہ چاہتے ایک دن ہماری طرف لوٹ کر کے آؤ گے. اور وہ وقت کیا ہے؟ موت ہے. یہ تو بالکل اٹل ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ لوٹ کر کے آنا ہے. اسی لیے اللہ فرمایا وَطَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ کون سا دین اللہ کا ہے. اللہ کا دین کون سا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو مان رہے ہیں، عیسائی بھی کہتا ہے ہم بھی اللہ کو مان رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ہم بھی اسی ایشور کو مان رہے ہیں، چوتھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مان رہے ہیں. بہت سارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے، تمہارا ٹھیک نہیں ہے. اب کون سا دین کون سا ہے اللہ کا؟ اس دین کو کہاں تلاش کریں گے؟ کہاں وہ دین مجھ کو ملے گا؟ اس دین کے قریب ہم کیسے پہنچیں گے؟ اس کی کیا شکل ہے؟ لہٰذا اس کی شکل اور وہ دین کہاں ملے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد میں صحابہ بے چین ہو گئے. وہ دین یا رسول اللہ آپ کا طریقہ. لیکن آپ نے ارشاد فرما دیا ہماری امت میں بھی کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. ان میں سے ایک ہی فرقہ نجات والا فرقہ ہوگا، جنتی فرقہ ہوگا. تو صحابہ نے سوال کیا پھر کون سا وہ لوگ ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بس
میرے صحابہ ہیں، بات کی کوئی بات نہیں، دیکھو صحابہ کو دیکھ لو میرے بعد میں، اس لیے دین سے بہت زیادہ قریب تھے، میرے سے بہت زیادہ قریب تھے، دین کو یہی لوگ سمجھے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دین کے کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو تو حل کہاں ہوگا؟ نبی سے بھی اگر نہیں ہو رہا ہے، ان کی زندگی کو ہم لوگ نہیں سمجھ پائے تو صحابہ کی زندگی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا علی و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات والا ہوگا۔ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب یہ خود بخود دیکھ لیجئے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز اگر 4 پڑھتے تھے ظہر کا تو ظہر 4 پڑھنے والا بالکل صحیح ہے، اور عصر 4 تو 4، اور اگر اس میں کم و بیش کر دیا تو وہ دین پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی روشنی میں اس کو حل کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا اور کچھ باتیں بتا دے رہا ہوں، یہود لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، کوئی کہتے ہیں اسماعیل کے دین پر ہیں، کوئی کہتا ہے موسیٰ کے دین پر ہیں، لیکن کیا دین ہے؟ قل آمنا باللہ، ہر ایک نبیوں کا یہی دین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا انبیاء نبیوں پر، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب ان کی اولاد، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان لوگوں کے درمیان تم فرق نہ کرو، بس یہ کہہ دو یہ اللہ کے نبی ہیں بس۔ اسی لیے ہم لوگ آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان ہم لوگ رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن عیسائی لوگ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ باتیں دور کی ہے، وہ کسی چیز سے متاثر ہو کر کے کہہ دیا ہو کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت نہیں ہے، لیکن وہ اوپر سے کہہ رہا ہے، اندر سے نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر اندر سے کہتا تو ایمان لے آتا، اور جو لوگ اندر سے کہیں وہ ایمان لے آئیں۔ لہذا ہم لوگ تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ ایک ایک نبی کسی کو مان لیا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کو جو نہیں مانا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس دین پر ہم لوگ ہیں اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کو جو مانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ مسلمان تک تو مسئلہ ہے، کیا ہے؟ مسلمان تک ہے، لیکن مسلمان کے بعد ایک اور درجہ ہے، کامیابی کہاں ملے گی؟ مومن میں ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ مومن۔ اسلام، ہمارا دین کا نام اسلام، تعلیم الاسلام اگر پڑھیے تو اس میں پہلا سوال تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ جواب آج بہت ساری کتابیں آ گئی نا، مکاتب میں اب دینیات چل رہے ہیں، ہر جگہ پر میں دینیات کو لائے، یہ آج کے دور کے لیے چلیے ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت جس وقت ہندوستان میں ایک بھی دینی کتاب نہیں تھا، اس وقت میں پورے ہندوستان 1-2 دن نہیں صدیوں پر نظر رکھ کر کے ہمارے بزرگوں نے مسجد کے دروازے کو کھول کر کے رات میں گڑ گڑا کر کے وہ جو کتاب لکھے ہیں تعلیم الاسلام، کب؟ جمعیت العلماء کے پہلا صدر حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا رئیس الاحرار صاحب حبیب الرحمن صاحب کے بھائی مولانا نور محمد صاحب نورانی قاعدہ، یہ 2 کتابیں شروع میں جب انگریز سب کچھ مٹا دیا، انگریز سب کچھ ختم کر دیا، تو بچوں کو سکھانے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 کتابیں لکھی، کون سے؟ ایک نورانی قاعدہ اور ایک تعلیم الاسلام۔ اس کے بعد میں پھر ایک کتاب آئی دینی تعلیم کا رسالہ، یہ 3 کتابیں پڑھائی گئی اور ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے۔ اب یہ کتابیں دینیات وغیرہ آئی ہیں اور بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں، لوگ اس کو اپنے اپنے نظام میں داخل کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ غلط ہے، یہ اچھا، یہ برا ہے، ہر آدمی کسی طرح سے بھی دیندار بنو، میرا کہنے کا مقصد ہے کسی طرح سے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، لیکن کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ان کتابوں سے اب یہ دین کا کام نہیں چلے گا، وہ کتابیں اب خراب ہو گئی، تعلیم الاسلام سے اب وہ بچے نہیں پڑھ سکیں گے، یا نورانی قاعدہ سے اب بچوں میں تعلیم نہیں آ سکے گی، عقیدے نہیں بنیں گے، مت بولو۔ یہ بزرگوں نے رات میں رو کر کے لکھے ہیں، بہت گڑ گڑا کر کے لکھے ہیں، تڑپ کر کے لکھے ہیں، اس لیے تعلیم الاسلام ایسی کتاب ہے کہ آج بھی بڑے بڑے علماء کو اگر جلدی سے مسئلہ دیکھنا ہے تو اٹھا کر کے وہیں دیکھ لیجیے،
وہیں دیکھ لیجیے. اور ایک عام مسلمان کے لیے وہ کتاب اتنی اچھی ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ ہر ایک مرد کو عورت کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور نورانی قاعدہ پر میں پھر اتنی محنتیں ہوئی کہ آج پورے ملک میں وہ کتاب چل رہی ہے اور اسی سے پڑھ کر کے ہم لوگ اتنے بڑے عالم ہوئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہ نورانی قاعدہ نہ تعلیم الاسلام، ہم جو لکھیں وہ ٹھیک ہے. نہیں، ایسا نہیں کہو. ٹھیک ہے تم اپنا نظام چلاؤ لیکن ان بزرگوں کی کتابوں کے خلاف مت بولو. ان بزرگوں کی کتاب کے بارے میں تم اپنی زبان نہ کھولو، بلکہ ان سے بھی فائدہ ہوا اور آج تک کی ہوا ہے. صدیاں گزر گئی ہے پھر بھی آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں. لہذا زمانے کے اعتبار سے کتاب میں آتی جاتی رہے گی، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو خلاف کہہ دیں وہ کتابیں بالکل بیکار اور فضول ہے. نہیں، آج بھی وہ کتاب ہے. تو اس کتاب میں سب سے پہلا جملہ کیا آج بھی یاد ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. تم مذہب کے اعتبار سے تم کیا ہو؟ تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ مسلمان. تو مسلمان تو ہے وہ جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن اللہ نے فرمایا اس میں ہم تم کو کامیابی نہیں دیں گے. مسلمان بننے پر صرف ایک کامیابی یہ کہا ہوگی دنیا میں نہیں ہوگی، بلکہ مسلمان ہونے میں کامیابی صرف آخرت کی ہوگی. بس آخرت کی ہوگی، دنیا کی کامیابی نہیں ہوگی. آخرت کی کامیابی کیا ہوگی کہ جو ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اللہ نے فرمایا ایک دن اس کو جہنم سے اسی مسلمان ہونے کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ نکال کر کے جنت دیں گے. تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. دنیا میں اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اگر امن سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور سپرد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کیا بننا پڑے گا؟ اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا بننا پڑے گا؟ مومن بننا پڑے گا. مومن کیسے بنیں گے تب کامیابی؟ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ. کون لوگ؟ وہ مومن کامیاب ہو. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، مسلمان نہیں. اس لیے آج تعداد کے اعتبار سے ہم لوگ سب مسلمان ہیں، مومن نہیں. مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اپنا جینا مرنا نفع نقصان سب کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے کر دیا. اپنا آرام سکون سب اللہ کے حوالے کر دیا. بیمار ہو گیا تب بھی کیا؟ اللہ کی طرف سے. خوشی آ گئی تب بھی کیا؟ اللہ کی طرف سے. غم آیا تب بھی کیا؟ اللہ کی طرف سے. تکلیف میں ہے تب بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. خوشی میں ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے. جشن میں ہے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. موتے کے وقت میں تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئی وہ مومن. کون مومن؟ اب مومن کی پہلی پہچان، مومن کی پہلی پہچان کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو لوگ نماز بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے، مومن کی کامیابی. مومن یہ ہے. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہے مومن. یہ مومن اور مومن کی پہچان اور کامیابی. تو میرے بھائیو بزرگوں، دین کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام ہمارا دین ہے اور اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن کامیاب مسلمان ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری اور شرط ہے. صحابہ مومن بھی تھے اور مسلمان تھے. صحابہ مومن بھی تھے اور مسلمان تھے. اسی لیے وہ لوگ 313 ہو کر بھی کامیاب ہو جاتے تھے. وہ لوگ 1,24,000 ہو کر کے دنیا پہ چھا جاتے تھے. آج پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ کبھی بھی تعداد نہیں ہوئی. جتنے مسلمانوں کے پاس اس وقت دولت ہے اس سے زیادہ کبھی بھی دولت نہیں ہوئی. جتنے مسلمانوں کے پاس اس وقت مسجدیں ہیں اتنی مسجدیں کبھی بھی نہیں ہوئی. جتنے مسلمانوں کے پاس اس وقت وسائل اور سرمایہ اور علماء اور مدارس ہیں اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوئے. جتنے مسلمانوں ابھی اجتماعات کرتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں، دین کی مجلسیں لگاتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لگائے گئے. لیکن پھر بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آج بھی بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہے. آج بھی فلسطین پر قبضہ انہی کا ہے. آج بھی قبلِ اول پر حکومت اسی کی ہے. آج بھی وہ جب چاہتے ہیں ہمارے اسلامی ملکوں کو غلام بنا لیتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں تو میرے آقا کی سنت اور شریعت کے مذاق اڑا دیتے ہیں. پتہ چلا کہ ہم کامیاب اسی وقت ہوں گے جب مومن بنیں گے. لہذا اسلام کا ماننے والے کو مسلمان
مسلمان، لیکن مسلمان پر کامیابی صرف آخرت کے اعتبار سے ہے، اور مومن کی کامیابی دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہے، اور اس کے لیے عمل ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل ہے۔ تو اللہ نے صاف فرمایا جو شخص وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم نہیں قبول کریں گے۔ جب اللہ قبول نہیں کرے گا تو ہم لوگ کتنے ڈنکا بجا لیں، ہم جتنے بھی نعرے لگا لیں، ہم جتنے بھی گلیوں میں عمدہ جھنڈے لگا لیں، وہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ اگر اللہ کو پسند ہے تو یہ جھنڈا لگانا ٹھیک ہے، یہ نعرہ لگانا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ ہی کو پسند نہیں، اللہ کو قبول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہنا پڑے گا کہ میرا دین وہ ہے جس دین کو اللہ قبول کرے۔ اللہ فرمائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے ہم نہیں قبول کریں گے۔ لہذا پکا یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہودی کا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، عیسائیوں کے دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اور اسی طرح فارسیوں کے دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسی طرح سے آگ کی پرستش کرنے والوں کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی قبول ہے تو وہ دین جس دین کو حضرت محمد الرسول اللہ نے لایا اور لا کر کے ہمارے اور آپ کے سپرد کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو لوگ اس دین کے چھوڑ کر کے دوسرے دین کو لے کر کے آئیں گے میرے نزدیک ہم تو قبول نہیں کریں گے۔ جو قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وہ بالکل خسارے میں چلے جائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اور کس طرح اللہ ہدایت دے ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد اور گواہی اس بات کے دینے کے بعد کہ رسول حق پر ہے اور نشانی آ گئی ہے پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ تو کیسے اللہ ہدایت دے؟ میرے بھائی بزرگوں، ہم اپنی کانوں سے اذان سن رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مسجدیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم ایک بار نہیں 10 مرتبہ گھر داخل ہوتے ہیں تو قرآن نظر پڑتا ہے، لیکن ایک آدمی قرآن نہیں اٹھایا، ایک دن نہیں اٹھایا، 2 دن نہیں اٹھایا، مہینے دن نہیں اٹھایا، اذان بار بار ہو رہی، کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھا، مسجدیں بار بار دیکھ رہا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، تو اللہ فرمایا پھر ایسے قوم کو میں ہدایت کیسے دوں؟ ایسے قوم کو میں کیسے اٹھا کر کے نماز پڑھاؤں جو خود نہیں اٹھنا چاہتا ہوں، خود نہیں یہ کوشش کرتا ہوں؟ اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ خود ذرا کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے کچھ اپنے آپ میں حرکت پیدا کرنا، تب وہ ساری چیزیں۔ اللہ فرمایا پہلے تم تیار ہو پھر میں بڑھا دوں گا، تم 1 انگلی چلو میں 2 ہاتھ بڑھا دوں گا تجھے، میرے ہاں بڑھانے کا کام ہے۔ اسی لیے ہر حال میں یہ کہنا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو بس۔ ایک شخص نماز پڑھا، خوب پڑھا، پتھر پر پڑھا، پتھر پر نشان لگ گئے، کیا ہو گئے؟ نشان لگے، ہاتھ جہاں رکھتا تھا وہ نشان، پیشانی رکھا اس کا نشان، کھڑا ہوا تو پیر کا نشان، گھٹنے کا نشان، اللہ اکبر، اتنے نشانات۔ سوچئے وہ سجدہ کیسا کرتا ہوگا؟ جو پتھر بھی گھس گیا وہ کیسا سجدہ کرتا تھا، پتھر بھی گھس گیا، وہ کیسا وہ عمل کرتا تھا جو پتھر بھی گواہی دے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو گزر ہوا تو رک کر کے دیکھنے لگے اور کہا اے پروردگار، اس سے بڑھیا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، جس کی گواہی پتھر دے، اس سے بڑھیا اور اچھی عبادت کون کرتا ہو؟ اللہ نے فرمایا بھی اس کی ایک بھی نماز میں قبول نہیں کیا ہوں، اس کی ایک بھی نماز نہیں قبول کیا ہوں۔ کہا کہ پروردگار تو پھر میں ذرا اس کو روک کر کے بتا دوں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، سدھر جائے، اور اس کو علم میں آ جائے تم جو کر رہے ہو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی کلمہ پڑھے بغیر اگر رات بھر نماز پڑھے نماز قبول نہیں ہوگی، کلمہ پڑھے بغیر وہ حج کر لے حج قبول نہیں ہوگی، کلمہ پڑھے بغیر وہ روزہ رکھ لے تو نہیں ہوگا۔ آج ہر یہودی اور عیسائی انگریز سب کلمہ جانتے لا الہ الا محمد الرسول اللہ، اور وہ ہم سے زیادہ قرآن کی تحقیقات پر اترے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے قارون کو بہت بڑا خزانہ دیا، اور کتنے خزانے کے 100 اونٹوں پر اس کے چابیاں سے رکھی جاتی تھی، پھر اللہ نے فرمایا ہم اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ ایمان والے صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، قارون کے خزانہ کہاں دھسایا گیا کہاں گیا اس کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے پیچھے صحابہ پڑھے بھی نہیں، اس کے پیچھے اس کے چکر میں گئے بھی نہیں۔ حالانکہ اس سرزمین پر صحابہ اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، لیکن ایک صحابی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ذرا زمین کھود کر کے دیکھو شاید قارون کا خزانہ یہاں ہوگا۔
ایک بھی صحابی نے کسی کو مشورہ تک کے نہیں دیا کہ قارون کا خزانہ یہیں دھسایا گیا ہے اور وہ یہیں دھسا ہے، اسی لیے اتنے فاقے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کم سے کم زمین کھودو شاید کہ خزانہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے کوئی ایک نہ مشورہ دیا نہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات گئی۔ لیکن جب یہود و نصارہ نے قرآن کو کھولا اور اللہ کے اس فیصلے کو سنا اور اللہ کہہ رہا ہے تو کہا کہ انسان کوئی کہتا تو جھوٹی خبر ہو سکتی تھی، لیکن یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو خزانے کے ساتھ دھسا دیا ہے، اور تھوڑی موڑی نہیں، اتنا بڑا خزانے کا مالک جس کے 100 اونٹوں پر چابیاں رکھی جاتی تھی تو کتنا خزانہ ہوگا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ جب کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، اور آج تک کے کھود رہے ہیں اور نکال رہے ہیں وہ لوگ۔ چلو تم نکالو خزانہ تمہارا، ہم تو ایمان لانا چاہتے، ہم تو یقین پیدا کرنا چاہتے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی کلمے کے بغیر اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لے نہیں کچھ فائدہ ہوگا۔ اس لیے آج بنگلور میں ایک بہت بڑا ایسا طبقہ شروع ہو گیا ہے، وہ جا کر کے ججوں کو قرآن دے رہے ہیں، وہ جا کر کے پولیس کو قرآن دے رہے ہیں، وہ جا کر کے وہ کر رہے ہیں۔ ارے اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو جائے گا بابا، اس سے مسئلہ اگر حل ہو جاتا تو اس سے کام بنتا۔ اس کی پہلی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، پہلے خود اس کو شوق سے آنے کی ضرورت ہے، پہلے وہ خود طلبگار بن کر کے آئیں، وہ چاہیں کہ ہاں ہم قرآن کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کو دیجئے۔ وہ طلب پیدا کر کے وہ آئے تو انشاءاللہ وہ پیدا ہوگا، ورنہ تقسیم کر دینے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، طلب ہونا، تڑپ ہونا، تبھی یہ اسلام۔ اس لیے آج کیا ہوگی، ایک بات یاد رکھیے، لوگوں نے اتنے بڑے بڑے پروگرامات اور اس طرح کے کام کر کے اپنے آپ کو بہت اونچا دکھا دیے، اور کیا سوچیں ہم دیکھو ججوں کو قرآن دے رہے ہیں، لائروں کو قرآن دے رہے ہیں، پولیسوں کو قرآن دے رہے ہیں، غیر مسلموں کو، دانشوروں کو قرآن دے رہے ہیں، اور پھر ان کے رنگ میں ڈھل کر کے دے رہے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، وہ سنت پر عمل کرنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سنت سے عاری اور بالکل خالی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے گویا کہ وہ اسلام کو انسانوں کا محتاج اس نے بنا دیا۔ بلکہ فرق سمجھیے، ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی دین کی خدمت اگر اس طرح سے کرے کہ وہ اسلام کو محتاج بنا دے، سمجھیے وہ کامیاب نہیں ہوگا کبھی۔ اور ایک آدمی دین کی خدمت اس نظریے سے کرے کہ ہم اسلام کے محتاج ہو کر کے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحابہ اسلام کو محتاج نہیں بنائے، بلکہ صحابہ خود محتاج بن کر کے کام کیے۔ آج بہت سارے لوگ کام جو کر رہے ہیں وہ اسلام کو محتاج بنا کر کے کام کر رہے ہیں، وہ جس طرح سے ہے اسی طرح سے ہم کریں گے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے۔ اس لیے پوری دنیا چیخ مار رہی ہے، بالکل سب کچھ جدید طرز پر ہو جانا چاہیے تھا تاکہ اسلام خوب پھیلتا پھولتا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ ہماری کامیابی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہے، اس لیے دشمن اسلام کے رنگ میں اور غیر مذہب کے رنگوں میں ہم کو ڈھلنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ڈھالنا ہے، تب کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کلمے کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے، پروردگار کب آئے گا یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے؟ اب آیا، نماز پڑھ رہا ہے، بہت اطمینان سے پڑھا، سکون سے پڑھا، خوف دل لگا کر کے پڑھا۔ حضرت جبریل دیکھ بھی رہے، دیکھتے دیکھتے جب وہ نماز کو ختم کیا تو پوچھا، ارے تو اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بتاؤں تیری نماز ایک بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، ایک بھی قبول نہیں ہوئی تمہاری۔ اب اللہ اس کو ہدایت دیا تو ایک جملہ بڑا پیار بھرا بول دیا، پڑھنا میرا کام ہے، قبول کرنا ہے نہ کرنا اس کا کام ہے، بس یہ دل میں بیٹھانا ہے میرے بھائی بزرگوں۔ ہم کو کرتے رہنا ہے اسلام کی خدمت، ہم کو کرتے رہنا ہے اسلام کے لیے قربانی، ہم کو اٹھنا ہے نماز کے لیے، ہم کو دکان چھوڑ کر کے آنا ہے مسجد، ہم کو گھر میں جائیں گے اور آئیں گے تو ہم سلام کریں گے، ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کے کرے کہ ہم کو کرنا ہی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی دکان چل نہیں رہی ہے، روزہ رکھ رہا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو نہیں، بلکہ اللہ پر ڈال دینا ساری چیزیں، کر رہا ہوں جیسا بھی، قبول کرنے یا نہ کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ آواز آئی جبریل، اب اس کی ساری زندگی کی نماز میں نے قبول کر لی، اس لیے آج یہ بندہ میرے حوالے کر دیا،
اب میری دریائے رحمت میں اس کے لیے جگہ ہی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اسلام سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں۔ آج ہم لوگ غیروں کے طریقے پر لبھ جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بڑی چمک دمک ہے اس میں۔ نہیں، ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا اور سنا کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، اس لیے دل اور دماغ میں وہ بات آئے یا نہیں آئے، قرآن و حدیث کے مسئلے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اچھا لگے یا نہیں لگے، کبھی بھی اس کو برا اور حقیر نظر سے نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی آدمی حقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ کا ایک فیصلہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، قبر میں اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اس کی جگہ کو بدل دیتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے اس مردے کو اٹھا کر کے وہاں لے جاتا ہے، ڈال دیتا ہے جہاں جگہ وہ پسند کرتا تھا۔ ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، ایک بہت اللہ والے کا انتقال ہوا، مسلمان پکا سچا سب کچھ ہے، اور جنت المعالی میں اس کی قبر بنی اور وہاں دفن ہوئے۔ چند دنوں کے بعد جب لوگ رشتہ دار سب لوگ گئے دیکھنے کے لیے، اور جس نے قبر کھودی تھی اور سب کچھ کیا تھا اور اس کو لے کر کے بتایا کہ کہاں ہے اس کی قبر دکھاؤ، جب وہ قبر کھودنے والا بنانے والا دکھایا اس کو، تو دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک لڑکی پڑی ہوئی اور یہ آدمی نہیں پڑا ہوا ہے۔ چیخ مارنے لگے، کہاں چلا گیا ہمارے گھر کا وہ آدمی جس کو 2 دن پہلے ہم نے دفن کیا تھا۔ لہذا تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، لوگ آ گئے دیکھیں، خوب ہو، اور مکہ میں ہر دنیا کے آدمی، لہذا ایک شخص وہ بھی دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھ کر کے کہا یہ تو میرے گاؤں کی لڑکی نظر آ رہی ہے۔ کہا کہ تمہارے گاؤں کی لڑکی کہاں ہے تیرا ملک؟ کہا کہ میرا ملک فرانس ہے اور میں فرانس سے آیا ہوں، یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی، اس کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، اس کو میں نے دین سمجھایا، اس کو دینیات میں نے بتایا ہے۔ اچھا تو پھر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ کیا اس کا انتقال یہاں ہوا یا وہاں ہوا ہے؟ کہا کہ معلوم کرتا ہوں اور جا کر کے بتاؤں گا۔ وہ زمانہ فون کا نہیں تھا، یہ آدمی جب گیا ہے اور وہاں سے پھر خبر دیا کہ نہیں اس کا انتقال یہاں ہوا تھا اور اس کی قبر یہاں بنی تھی، پھر وہ آ گیا یہاں، یہ لڑکی یہاں کیسے آ گئی، اور وہ جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا وہ یہاں کیسے چلا آیا؟ اللہ اکبر۔ جب تحقیق ہوئی تو اس کے گھر کی عورت سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عمل کرتا تھا، کیا ایسا ہو گیا؟ تو اس کی عورت بتاتی ہے صرف جو مسئلہ ہے میرے بھائی بزرگوں، آج ہم کبھی کہہ دیتے ہیں ہمارا دین ٹھیک نہیں ہے، اتنی پابندیاں دے دیا، سود رشوت سب روک دیا ہے، لون روک دیا ہے، یہ روک دیا وہ روک دیا ہے، آزادی ختم کر دیا، پردہ لگا دیا ہے۔ ایسے لوگ بولنے والے وہ لوگ کتنے اچھے ہیں، آزادی سے سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کا عجیب و غریب کرشمہ، اس کی بیوی کہتی ہے نمازی تھا، تہجد گزار تھا، سب کچھ تھا، بہت ہی اچھا تھا، دیندار تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور حج بھی کیا، سب کچھ کیا ہے، لیکن ایک مسئلے میں اس کو دین پسند نظر نہیں آتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب وہ مجھ سے ملتا تھا رات میں اور سردی کا جب زمانہ ہوتا تھا اور پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا اور پھر فجر کی نماز کے لیے اس کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس وقت وہ کہتا تھا کتنا اچھا دین یہودیوں کا ہے کہ وہ جب بیویوں سے ملتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے اور ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا تو یہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی۔ پھر وہ نہاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ لوگ کہنے لگے، اللہ والے جو تھے وہ کہنے لگا بس ایک محمد الرسول اللہ کے ایک مسئلے کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اسی ملک میں لے جا کر کے ڈال دیا جہاں کہ طریقہ تجھے پسند ہے، جاؤ وہیں سو، تمہارا حق نہیں کہ میرے پاک زمین میں سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو دین والی عورت تھی اور جو دیندار عورت تھی، اللہ نے اس کو اٹھا کر کے لے آیا۔ اسی لیے بہت سارے ایسے مثالیں ہیں، قبروں سے مردے غائب ہو جاتے ہیں، کہاں لے جاتا اللہ تعالیٰ؟ اس کو ڈلوا دیتا ہے، اس کو پاکیزہ جگہ پر نہ رہنے دو، اس کو ایسے لوگوں کے پاس نہیں رہنے دو جو نیک لوگ ہیں، بلکہ اس کو کہیں اور ڈال دو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی بھی اللہ کے دین کو اپنی نظروں سے حقیر نہ سمجھیے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا تو دوسری بات ہے، لیکن عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے کبھی بھی اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر حال میں کہنا چاہیے جس دین پر میں ہوں وہ دین سچا ہے، جس دین پر میں ہوں وہ دین بہت ہی بہتر اور اچھا ہے، اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی آپ ہی کے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس
سے قرآن کو بہت قبول فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سارے بھائیوں بہنوں کی حاضری کو قبول فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیاوی پریشانیوں سے، حالات سے، مشکلات زندگی سے، فقر و فاقہ سے، لاچاری سے، مجبوریوں سے، قرضوں کے بوجھ سے، مہلکات بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکا آپ سب کی دلوں کی بات اور بھید کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ضرورتوں سے واقف ہیں، اے اللہ اپنی شان کے مطابق پوری فرما دیجیے، ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔